اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، تمام سننے دیکھنے والوں کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہوں۔ محترم ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ محترم ناظرین، جو 18 رمضان جمعۃ المبارک کو یہ ایک تسبیح پڑھ لے گا، اس گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی ہے۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھ لی جائے، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والے دکھیاری، پریشان، تنگ دست، ہر طرح کے مسائل سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ رزق کی تمنا کرنا انسان کی خواہشات میں شامل ہے۔ اکثر لوگ رزق میں اضافے کے عاملین سے رہنمائی لیتے ہیں یا کتابوں اور رسالوں سے ایسے وظائف تلاش کر پڑھتے ہیں۔ ایسے حضرات کے لیے ماہ رمضان انتہائی اہم مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ماہ میں چاہیے کہ وہ اللہ سے دعائیں کریں، عبادات کریں اور ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت اور زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا ہر روزہ اپنی جگہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن ہر دن کی مخصوص دعا پڑھنے سے اس کی عظمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے دنوں میں پڑھے جانے والی دعاؤں کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ ماہ رمضان میں دعا کی مدد سے رزق کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ مہینہ ویسے بھی اللہ کا مہینہ ہے جس میں اللہ بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ایک بار ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا نبی اللہ، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باوضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ اللہ کے نبی کے اس فرمان کی روشنی میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ باوضو رہے تاکہ اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ محترم ناظرین، صرف 18 رمضان المبارک کے دن یہ ایک تسبیح جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ پڑھ لیجئے گا۔ ماہ رمضان بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان عصمت والا مہینہ ہے۔ آج کے دن اگر کوئی بندہ اپنے تمام کام جلدی کروانا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، تو رمضان کا یہ مہینہ کیا خوبصورت مہینہ ہے، جس میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ہر کوئی ثواب کما رہا ہے، کوئی نوافل ادا کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، ہر کوئی رب کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھا ہے۔ صبح سحری کے وقت رونق لگی ہے، شام افطار کے وقت دسترخوان پر رونق لگی ہے، اور ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگنے کا بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ ہم اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، اپنے حالات اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کریں، کیونکہ ہمارا رب وہ ہمیں بے تحاشا عطا کر سکتا ہے۔ ہمیں اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے، کیونکہ لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں۔ لوگ جن کے پاس دولت نہیں ہوتی، لوگ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھ کر تھک چکے ہیں لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوتی، صبح سے شام تک محنت مشقت کر کے در کی ٹھوکریں کھا کر تھک چکے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، تو آج میرا ان تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے دن یہ تسبیح لازمی کرنی ہے۔ آج اگر کسی بکاری نے یہ تسبیح پڑھی، فقیر نے پڑھی، تو رب کریم نے اسے بادشاہ بنا دیا، بادشاہی اسے عطا فرما دی۔ آج کسی نے پڑھی، رب کریم نے تنگ دستیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ رب کی ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، وہ رب جب دینے پر آتا ہے وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ وہ چھوٹی سی جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے تحاشا رزق عطا کرتا ہے۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور رب کو راضی نہ کر سکے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار نہ سکے۔ ناظرین، میرا رب کتنا رحمان ہے، وہ ہمیں بار بار موقع فراہم کرتا ہے کہ بندے مانگ، اپنے رب سے تو کیا مانگتا ہے۔ رب موقع فراہم کرتا ہے، اور گناہوں کی بخشش کے لیے پڑھ لو، گناہوں کی معافی کے لیے پڑھ لو، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لو،
اگر رمضان کا مہینہ ہے اس کو لاپرواہی میں مت گزارنا، اسے راتوں کو سڑکوں پر بیٹھ کر ٹی وی ڈرامے دیکھ کر مت گزارنا۔ یہ وقت قبولیت کی ہیں، یہ راتیں قبولیت کی ہیں۔ اس مہینے کے ہر لمحے میں رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ اس مہینے کی برکتوں کو لوٹ لیتا ہے پورے سال کے رزق و دولت کا انتظام کرا لیتا ہے، پورے سال کی رحمتوں سے جھولیاں بھر لیتا ہے۔ پورا سال جس طرح کامیابیاں جو ہیں وہ اس کی مقدر بن جاتی ہے، اور جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج 18 رمضان جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، میرے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، جو بندہ کہتا ہے میری دکان پر گاہک نہیں آتے، گاہک آتا ہے دور چلا جاتا ہے، آج یہ تسبیح پڑھ کر دیکھے گا کہ دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا انشاءاللہ۔ اور جس بندے کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ اللہ والو، آپ میں سے جو کوئی بے روزگار بیٹھا ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، جو کوئی نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے پریشان ہے، آج یہ وظیفہ کرتے ہی طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جائیں گی، کیونکہ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو جادو جنات سے مارتا ہے۔ آج رمضان میں شیطان کو جگڑ دیا گیا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ ہر گھڑی ہر لمحہ رحمت اللہ تعالیٰ کی برس رہی ہے، اور آج اگر کوئی بندہ رحمت کو حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بے شمار رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے۔ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کے دن یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ صرف ایک تسبیح کا یہ خاص عمل ہے، میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت گزر رہا ہے، لیکن اگر آپ چند منٹ میں اس تسبیح کو پڑھ لیں گے، یہ تسبیح ہر کسی کو زبانی آتی ہے، لیکن یہ 18 رمضان جمعے کے دن کا خاص عمل ہے۔ آپ نے اس دن یہ تسبیح لازمی کرنی ہے۔ جب آپ جو ہیں یہ تسبیح کریں گے، آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، رب کی ذات فوراً عطا فرمائے گی۔ یہ تسبیح مکمل ہونے سے آخرت میں ہر طرح کی آزمائشوں سے، ہر طرح کی پکڑ سے آخرت میں مکمل نجات یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے تو آپ نے اس تسبیح کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ پورا دن پوری رات موجود ہے، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ صبح تہجد کے وقت پڑھ لیجئے، سحری کے فوراً بعد پڑھ لیجئے، نماز فجر کے بعد پڑھ لیجئے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن افطار کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ افطار سے پہلے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ تراویح کے فوراً بعد بھی ویسے تو پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے 18 رمضان جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان میں، دفتر میں، کاروبار کی جگہوں پر، سفر، جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں چلتے پھرتے بھی کر لیں، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ رمضان کے قبولیت کے دن ہے، یہ گھڑیاں سال میں ایک بار آتی ہیں۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کریں۔ سب سے پہلے آپ نے اول اور آخر 3، 7 یا 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا، آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا، اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ رب کے صفاتی نام اللہ الصمد سے پکارا جاتا ہے۔ رحمت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ الصمد پڑھنے والا رب کریم سے خزانوں کو لوٹ لیتا ہے، کیونکہ اللہ الصمد پر رب کی وہ صفت ہے جس کا معنی ہے اللہ بے نیاز۔ آپ نے اللہ الصمد ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صرف اور صرف آپ نے 21 بار یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ
نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اللہ عصمت پڑھتے دوران آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر کر آپ کا نوازے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ عصمت کے بتائے گئے طریقے سے 21 بار پڑھتے، ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک خاص تسبیح ہے۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھ لی جائے وہ گھر دولت مند بن جائے گا۔ اس تسبیح میں آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اول اور آخر آپ نے 3 ساعت یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جو آپ نے شروع میں درود پڑھا تھا وہی آپ نے آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ جو تمام وظیفوں سے یہ افضل وظیفہ ہے۔ جب تک کوئی مرد مسلمان آج کے دن یہ آپ وظیفہ لازمی کریں۔ بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات آسان کریں، ہم پر اپنی رحمتیں نازل کریں، آمین ثم آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔